جی آپ لوگ اگر توجہ میری طرف رکھیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں تو ہم درس شروع کر لیتے ہیں۔ میں تو اس وجہ سے خاموش ہوں کہ یہ ذرا اپنا کام ختم کر لیں۔ جی انشاءاللہ، جی آپ سے گزارش ہے سب سے توجہ آپ میری طرف رکھیں، ہم درس اپنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی محکم کلامہ المجید، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ آج درس قرآن میں انشاءاللہ آج کی جو آیات ہیں اس میں انشاءاللہ ہم آج کے درس میں حج کے متعلق جو آیات ہیں سورہ بقرہ میں ان کو انشاءاللہ آج ہم ان کا مطالعہ کریں گے، حج سے متعلق آیات کا۔ اس سے پہلے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو روزے کے احکام ختم ہوئے اور روزے کے بعد حج کا اور جہاد کا مضمون اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس میں پس منظر میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی وہ ذہن کے اندر رکھیں۔ جب قرآن نازل ہوا ہے اس کے نزول کی ترتیب جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس کا جو اس کے مضامین ہیں وہ پھر آپس میں ملتے جلتے ہیں، اور اسی ترتیب سے جس موقع پر جو آیات نازل ہوئی ہے اس حساب سے وہ مضامین اللہ نے ساتھ بیان کیے ہیں۔ تو اب 2 ہجری میں یا 3 ہجری میں، 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، تو بدر سے پہلے جہاد کے احکامات اللہ نے دیے ہیں، اور 3 ہجری میں حج جو ہے یہ فرض ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو حج بھی فرض ہو گیا ہے 3 ہجری کے اندر۔ تو یہ احکام جو نازل ہو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ فرض ہوتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ہدایات اللہ نے ان آیات کے اندر نازل کی ہیں۔ تو آج کے انشاءاللہ جو درس ہے اس میں مرکزی مضمون تو حج کا ہی ہے، اور اس کے جو ذیلی عناوین ہیں اس کے اندر سب سے پہلے حرام مہینوں کا ذکر آئے گا جو حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے اسلامی شریعت میں حرمت والے ہیں۔ اس کے بعد انفاق اور جہاد کا ذکر ہے، عمرہ اور حج، قربانی کے احکام، حج کی اقسام، یہ تقریباً مضامین ہیں جو آج کی آیات میں انشاءاللہ آج ہم ان کو کور کریں گے۔ پہلی جو آیت ہے، 3 آیات ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ، آیت نمبر 194، 195 اور 196۔ پہلی جو آیت ہے آج کی، آیت نمبر 194، اس سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرام مہینے حرام مہینوں کے بدلے میں ہے۔ با کا مطلب بدلہ ہوتا ہے یا ساتھ ہوتا ہے۔ ویو اس طرح نا اس کا، ہوں ہوں اس کو میں فل سائز ختم کرتا ہوں، آپ اس کو ویسے ویولائز کر دیں، اس کو بڑا کریں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج ایسے ہی کام چلائیں۔ جی حرمت والے جو مہینے ہیں یہ 4 مہینے ہیں جن کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ یہ دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے عربوں کے ہاں یہ چیز معروف تھی کہ یہ 4 مہینے جو ہے ان کے اندر کسی قسم کا غلط کام جو ہے وہ نہیں کرنا، خاص طور پہ قتل، خون ریزی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مقاتلہ، اس سے وہ گریز کرتے تھے۔ اور یہ 4 مہینے 3 حج کے ہیں، ایک عمرے کا مہینہ ہے۔ حج کے 3 مہینے جو ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور عمرے کا مہینہ جو ہے یہ رجب۔ تو یہ 4 مہینے، ان 4 مہینوں کے اندر قطعی طور پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قتال اس کی ممانعت تھی۔ تو یہ ایک امن اور سکون کا موسم تھا، ماحول تھا، جس میں یہ حج کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ جو قاتل ہوتا تھا، کسی کے باپ کا قاتل ہے، وہ بھی ان دنوں کے اندر اس کو بھی امن ہوتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ ان حرام مہینوں میں میرے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حرام مہینوں کی پابندی حرام مہینوں کے بدلے میں ہے، یعنی اگر کوئی دوسرا اس کی پابندی کرتا ہے تو تمہیں بھی اس کی پابندی لازمی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ان کی حرمت کو پامال کرتا ہے، دوسرا ان حرام مہینوں کے اندر تمہارے اوپر تلوار اٹھاتا ہے، تو پھر تم بھی اس کا مقابلہ کرو گے، تم بھی اس کی تلوار کے جواب اس کو دو گے۔ یہ نہیں کہ حرام مہینے اس کے لیے حلال ہو گئے اور تمہارے لیے حرام ہی رہیں گے، نہیں، بلکہ جو حرام مہینوں کا احترام کرے گا تو تم بھی اس کا احترام کرو، اور جو حرام مہینوں کے تقدس کا لحاظ نہیں رکھے گا، اس میں بھی خونریزی کرے گا، تو پھر اس کے خلاف تم بھی اسی طرح کا عمل کرو جو تمہارے ساتھ وہ کر رہا ہے۔ والحرمات، تمام حرمتوں میں برابری کا معاملہ ہے۔ کتنی حرمتیں ہیں، اللہ نے مختلف حرمتیں ذکر کی ہیں قرآن کریم میں۔ یہاں پہ یہ حرام مہینے، یہ بھی ایک حرمت ہے کہ 4 مہینے حرام ہیں۔ اسی طرح حدود حرم کی ایک حرمت ہے کہ حرم کی حدود یہ حرام ہے، اس کے اندر آپ کسی کا قتل نہیں کر سکتے، کسی انسان کو، کسی جانور کو، کسی درخت کو نہیں کاٹ سکتے، یہ ساری حدود حرم کے اندر۔ اسی طرح سے انسانی جان اور انسانی مال، انسانی عزت، یہ ساری حرمتیں اللہ نے ان کو کسی انسانی جان کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، یہ انسان کی جان کا احترام ہے۔ کسی کے مال کو آپ ہڑپ نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو آپ پامال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے جو معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کا احترام بھی، یہ بھی حرمتیں ہیں۔ تو جتنی چیزیں اللہ نے محترم قرار دے دی ہیں، حرام قرار دے دی ہیں، جن سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، ان سب میں برابری کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور وہ قرآن کریم کی گرامر اور اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں، تو یہاں پہ اگر وہ دیکھیں کہ اعتداء کا جو لفظ ہے، یہ تقریباً اسی آیت میں، اسی ٹکڑے میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اعتداء کہتے ہیں زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ تو جو حد سے تجاوز کرے، زیادتی کرے، علیکم، تم پر، تمہارے خلاف جو زیادتی کرے، فاعتدوا، جمع کا صیغہ آگے یہاں پہ، تو تم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو، علیہ، اس پر، بمثلی، اس کے مثل، ما، جو، اعتداء، اس نے زیادتی کی، علیکم، تم پر، جو اس نے زیادتی کی ہے تم پر، تم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو۔ یہاں پہ ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، قرآن کریم نے یہ اسلوب استعمال کیا ہے، آگے ایک آیت میں آئے گا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے۔ حالانکہ برائی کا بدلہ تو برائی نہیں ہے، قرآن کریم نے تو کہا ہے کہ برائی کو اچھے طریقے سے ختم کر دو۔ تو برائی کا بدلہ، برائی کا مطلب، یعنی صیغہ قرآن کریم نے وہی استعمال کیا ہے، اور اس کو جن سے تجانس کہا ہے کہ آپ صیغہ وہی استعمال کرتے ہیں، لیکن مراد وہ نہیں ہوتی کہ اگر آپ کو کوئی گالم گلوچ دے تو آپ بھی اس کو گالم گلوچ دینا شروع کر دیں، آپ کے ساتھ کوئی فساد کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ فساد، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کی برائی کو ختم کرنے کے لیے، اس کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں اس آیت کے، اس میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یعنی برائی کا جواب دیتے وقت حد سے تجاوز نہیں کرنا، برائی کا جواب دیتے وقت احسان کا دامن، احسان کا لفظ اگلی آیت میں آئے گا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو جو دوسری طرف سے زیادتی کرے اس کا جواب برائی کا دینا چاہیے، لیکن دینے کا انداز مختلف ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم نے آگے چل کے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگرچہ وہ تمہارے معبودوں کو، تمہارے اللہ کو، تمہارے رسول کو گالم گلوچ کریں تو اس کا جواب گالم گلوچ سے مت دو، اس کے بدلے میں وہ پھر گالم گلوچ کرے گا۔ تو برائی، اس کا جواب دینے کا طریقہ اور حکمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ تو برائی کا جواب دینے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے حکمت کار، اس کے لیے یعنی منصوبہ بندی اور الگ سے اس کا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہاں پہ پھر وہ انفاق، جہاد، حج، یہ ملے جلے مضامین جو یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس موقع پر ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اس لیے کہ جہاد کا جب موقع آئے گا تو مجاہدین کے پاس سامان جنگ کے لیے، جنگ کی تیاری کے لیے ان کو مال کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر مسلمان اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کریں گے تو جہاد کی تیاری نہیں ہو سکے گی۔ اور جہاد اس چیز کی ضمانت ہے کہ تم اپنی زندگی برقرار رکھ سکو گے۔ بغیر جہاد کے تمہاری زندگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔
مکہ میں تھے تو وہ تمہیں برداشت نہیں کرتے تھے، اور مدینہ میں آئے ہو تو تب بھی تمہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک حملہ ہو چکا ہے بدر کا، آگے اب بہت آنے والا ہے، پھر خندق ہوگی، پھر تبوک ہوگا، پھر یہ سارے معاملات ہوں گے، تو اس لیے تمہیں زندہ رہنے نہیں دیں گے۔ اگر تم اپنا بقا چاہتے ہو، اپنی زندگی کی ضمانت چاہتے ہو، تو جہاد اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے بھی اور لوگوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بھی۔ دو صورتیں نا جہاد کی، ایک یہ ہے کہ کوئی آپ پر حملہ کر دے تو آپ جو ہے وہ اس حملے کے دفاع میں تلوار اٹھائیں، جہاد کریں اس کے خلاف، جیسا کہ ہوا ہے اسلامی ریاست کے اوپر حملے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے دفاع میں جہاد کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کی آبادی پر، مسلمانوں پر اتنا ظلم کرے کہ ان کو جینا دو بھر کر دے، ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم کر دے، یا کسی بھی انسانیت پر ایسا ظلم ہو، تو پھر اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے اقدامی جہاد آپ آگے بڑھ کر اس طاقت کو ختم کریں گے۔ تو جو بھی صورت ہوگی اس جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور مال اللہ نے آسمان سے نازل نہیں کرنا، بلکہ تمہارے مالوں سے، تمہارے انفاق سے، اس سے جہاد کی تیاری ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو، لا تلقوا مت ڈالو، تلقوا القاء یلقی کہتے ہیں ڈالنے کو، ولا تلقوا اور نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہاں پہ یہ بات دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم انفاق نہیں کرو گے یا جہاد نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، اس لیے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جہاد کے لیے انفاق ضروری ہے، اور جہاد تمہاری زندگی کی ضمانت کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس کو، انفاق اور جہاد کو کبھی مت چھوڑنا۔ اگر یہ کام کرو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اور قرآن کریم نے آگے سورہ بقرہ میں بھی آئے گا مضمون 3 پارے کے شروع میں، کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو مارے جاؤ گے، غربت کا تمہیں، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے، پیسے ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس کا ڈرانا تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے کبھی مت گھبراؤ، بلکہ اس کو اپنی بقا کے لیے لازمی سمجھو۔ اور انفاق کے بہت سے مصارف ہیں، جہاں پہ جہاد کی ضرورت ہوگی وہاں پہ جہاد کے لیے پیسے دیے جائیں گے، جہاں پہ مسافروں کے، مریضوں کے، یتیموں کے، مساکین کی، ان کی خدمت کی ضرورت ہوگی تو مال وہاں پہ خرچ ہوگا۔ مال کا صرف ایک مصرف تو نہیں ہے جہاد، لیکن جب جہاد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلا اور بنیادی چیز پھر جہاد کے ساتھ تعاون ہے، باقی چیزیں پھر پیچھے رہ جائیں گی۔ اور جہاد کو چھوڑنے والی، یہاں پہ اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث نقل ہوئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ جب ہم تھوڑے ریلیکس ہو گئے اس معاملے کے، مدینہ کے اندر ریاست مضبوط ہو گئی، فتح مکہ جو ہے وہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، پورے جزیرہ عرب میں اسلام داخل، تو ہم سمجھنے لگے کہ اب ہمارا جہاد کا کام جو ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے۔ لیکن جب یہ آیت پڑھی تو محسوس ہوا کہ نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی کی تو ضمانت نہیں ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جہاد جو ہے یہ تو اس امت کی بقا کے لیے ضروری ہے، اور یہ مسلسل رہنا ہے، پہلے دن سے لے کر آخر دن تک رہنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر بعد میں یہ چلتا رہا ہے، لیکن آج قابل افسوس مقام یہ ہے کہ اس جہاد کو غلط معنی کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، غلط لوگوں کے ہاتھوں میں قیادت ہے، اور وہ اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ جہاد جو ایک امن کا پیغام تھا وہ ایک دہشت گردی کا پیغام بن گیا ہے۔ تو یہ تو جہاد کا مقصد نہیں ہے کہ انسانوں کو خوف زدہ کر دیا جائے، بلکہ جہاد کا مقصد ہے کہ انسانیت کو امن دیا جائے، انصاف دیا جائے، مساوات کا نظام قائم کیا جائے۔ لیکن اگر شر پسند لوگوں کے ہاتھوں میں جہاد چلا جائے گا تو پھر وہ اپنی منمانی تعویلیں کریں گے، پھر مسلمان کو قتل کرنا ضروری سمجھیں گے، اور مسلمان کے مد مقابل جو کفار ہیں ان سے لڑنا وہ اپنے لیے ضروری نہیں سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ آج یہ سارے منظرنامے ہمارے سامنے ہیں۔ امت کی بقا کے لیے جہاد ضروری ہے، اور جہاد طریقے سے ہونا چاہیے، اس کے آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی سے اس سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ وَأَحْسِنُوا اور احسان کا معاملہ کرو۔ احسان کسی بھی کام کو بہتر انداز میں کرنا، وہ جو پچھلی آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے اس کے ساتھ اگر آپ اس کو ملا لیں کہ برائی کا جواب بھی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی بھی کام کو اچھے انداز میں کرنا یہ احسان ہے۔ اب یہ آگے حج کے بارے میں تفصیلی آیت ہے، آیت نمبر 196، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ
فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ تفصیلی احکام ہے اس کے اندر۔ سب سے پہلے جو اس کے آیت کا حصہ ہے اس کو لیتے ہیں، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اتمو اتمام سے، پورا کرنا، اتمو پورا کرو، اتمام کرو، مکمل کرو، حج کو اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ یہاں پہ صرف حج کے حوالے سے ایک توجہ اور اس کے بعد آگے ہم چلیں گے، کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، وقت بھی نہیں ہے کہ اس پر تفصیلی بات کی جائے۔ حج فرض ہے ہر مسلمان پر، ہر مسلمان پر حج فرض ہے ان کنڈیشنز کے ساتھ، یہ نیچے کنڈیشنز لکھی ہیں۔ اس کے پاس مصارف سفر ہوں، سفر کرنے کی استطاعت ہو، سفر کرنے کے یعنی یہاں سے لے کر وہاں تک جانے اور پھر واپس آنے کے سفری اخراجات، وہاں پہ رہنے کے، کھانے پینے کے، یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ سفر کر سکے، صحت کی کوئی گارنٹی نہ ہو کہ یہاں سے جائے گا اور وہاں پتہ نہیں پہنچ بھی پائے گا کہ یا نہیں پہنچ پائے گا، ایسی حالت میں خود اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا۔ اس لیے حج کے انتخاب کے لیے آخری عمر کہ بالکل جب سارے کام ہو جائیں پھر آخر میں جا کے حج کریں گے، جو حج میں ہم وہاں پہ منظر دیکھتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ بوڑھے لوگ بر صغیر پاک و ہند کے ہوتے ہیں، جو بالکل ہر کام سے فارغ ہو چکے ہوں، اب حج کے لیے وہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ تو صحت کی حالت میں حج، کیونکہ حج مشقت کا کام ہے، اگر آپ وہاں پہ چل پھر نہیں سکتے، اچھے انداز میں عبادت نہیں کر، مشقت نہیں کر سکتے، تو حج کا جو مقصد ہے کہ مشقت کے ذریعے بیعت کی جائے وہ تو آپ نہیں حاصل کر پا رہے ہیں۔ تو صحت، اور تیسری چیز گھر کا راشن، جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کو فاقوں کی نوبت نہ آئے، ان کے لیے بھی کوئی انتظام چھوڑ کے جائیں، اور رستہ بھی پن ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے محرم ضروری ہے، عورت محرم کے ساتھ حج کرے گی، بغیر محرم کے حج، اس کے حوالے سے اب 2 رائے ہیں، اور بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ جو گروپس کی صورت میں جاتے ہیں یہ محرم کے متبادل ہی ہو جاتے ہیں، کیونکہ محرم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عورت کی حفاظت کی جائے، کوئی اس کو معاملہ درپیش ہو تو اس کی حفاظت کی جائے۔ تو گروپ کے اندر جو خواتین ہوتی ہیں، یہ جو منتظمین ہوتے ہیں، یہ خواتین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو خواتین حج پہ جاتی ہیں اور حج پہ جو خواتین جن مسائل کا بعض دفعہ شکار ہو جاتی ہیں، اس میں محرم کے بغیر وہ مسئلہ حل ہو نہیں پاتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ عورت سفر کرے جس کے ساتھ محرم ہو۔ اگر محرم نہیں ہے تو اللہ نے تو ویسے ہی اس فرض کو اس سے ساقط کر دیا ہے، اس پر تو فرض ہی نہیں ہے۔ جس کے ساتھ محرم نہیں ہے اس عورت کو خواہ مخواہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ جو شریعت طریقہ ہمیں بتاتی ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ دوسری طرف پھر جو سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہوں گے، جو نقصانات ہوں گے، اگرچہ اجازت کا ایک پہلو ہے لیکن بہرحال اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسری چیز اس کے اندر حج نہ کرنا۔ ایک انسان استطاعت رکھتا ہو، مالدار ہو، حج کا سفر کر سکتا ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے۔ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، نصرانی ہو کے مرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جو آدمی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے اسلام پر رہنے کی حضور نے فرمایا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اتنا اہم فریضہ ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سفر حج جو ہے، زندگی میں ایک ہی بار اللہ نے اس کو حج کو فرض کیا ہے، باقی عبادات آپ پر 5 دن، ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، ہر سال میں رمضان کا مہینہ آئے گا، روزے فرض ہوں گے، زکوٰۃ آپ کو ہر سال دینی پڑے گی، لیکن یہ حج زندگی میں صرف ایک ہی بار کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر جو اسباق اللہ نے رکھے ہیں ان کو سیکھنے کا موقع انسان کو اسی جگہ پہ جا کے حاصل ہوتا ہے جو مرکز ہے ایک مسلمانوں کا۔ یہ تو آج ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہمیں ایک مرکز میسر نہیں رہا۔ جن کو اللہ نے یہ امانت سپرد کی ہے انہوں نے خود اپنے آپ کو داغدار بنا لیا ہے، لیکن اس مرکز کا یہ مقصد تھا کہ یہاں پہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوں، ایک میسج ملے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، ایک وحدت کا، ایک اتحاد کا، ایک امت کا تصور جو حضور نے دیا ہے وہ وہاں سے انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور پھر وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جا کر اسی اسپرٹ سے، اسی جوش اور جذبے سے اور اسی امتی کے تصور سے پوری انسانیت کی فلاح کے لیے کام کریں۔ یہ پاکستانی، وہ بنگلہ دیشی، یہ انڈونیشی، یہ صومالی، یہ عربی، یہ تفریقے نہ ہوں۔ جس طرح حج میں ایک ہی صف میں، وہ جو اقبال نے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ تفریقے تو حج ختم کرتا ہے۔
اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے اور مساوات کے نظام کو، مساوات اور عدل کا نظام، یہ اللہ نے اس کائنات کے لیے منتخب کیا ہے۔ جہاں پہ جس سرزمین پہ مساوات اور عدل ہوگا وہاں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اگرچہ وہ اللہ کے ماننے والے نہ ہوں، پھر بھی اللہ کو یہ انصاف اور عدل اتنا پسند ہے کہ اللہ اس قوم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے جو عدل اور انصاف سے کام لیتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو آسائشیں اور گنجائش دینے کے لیے عدل کا نظام۔ تو یہاں پہ اللہ نے اس حج کو اس مقصد کے لیے لازم قرار دے رکھا ہے کہ مسلمان سال میں ایک جگہ پوری دنیا سے اکٹھے ہوں، ایک میسج ملے وحدت کا، اتحاد کا، مساوات کا، اور پھر پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان واپس اپنی جگہوں پہ جائیں اور اسی میسج کو، اسی پیغام کو اپنے اپنے ملکوں کے اندر اس کو رائج کریں۔ دیگر چند یہ جو آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کے اندر بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حج کے فرض ہونے کی آیت ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آگے سورہ عمران کی 97 آیت ہے، اس میں دراصل حج فرض ہوا ہے۔ یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حج فرض کیا ہے ان لوگوں پر جو اس کی طرف سفر کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ نے ایک دوسرا حکم دیا کہ حج اور عمرے کو مکمل کر لیا جائے اگر اس کا ارادہ کر لو تو۔ عمرے کی جو حیثیت ہے، حج تو فرض ہے، عمرہ کیا ہے؟ عمرے کو اللہ نے نفل عبادت کہا ہے۔ یہ لازم نہیں ہے حج کی، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل عبادت ہے۔ جس طرح ہم فرض نماز کے ساتھ سنت نماز اور نفل نماز ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ ہماری جو عبادت ہے، فرض عبادت، اس کے اندر ہمارا شوق، ہم ذہنی طور پہ تیار ہو کے عبادت میں حاضر ہوں، ایک شوق پیدا کرنے کے لیے، اور جو کوئی کمی رہ جاتی ہے فرض میں، اس کمی کو دور کرنے کے لیے یہ سنت اور نفل نماز۔ تو حج کے اندر بھی حج کی تیاری کے لیے کہ جو عمرے پہ جاتے ہیں تو پھر حج کا ایک شوق ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور دوسری چیز جو حج کے اندر کمی رہ جائے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس عمرے کی عبادت کو۔ اور عمرے کا مطلب ویسے جو اس کا لفظی مطلب ہے اس کے اندر بھی یہ معنی پایا جاتا ہے کہ یہ آبادی، تعمیر، رونق، یہ معنی ہیں عمرے کے۔ تو اللہ کے گھر کی جب بھی زیارت کی جائے گی، جتنے بھی لوگ زیارت کریں گے وہ اس گھر کی آبادی کا ذریعہ بنے گا، اس گھر کی رونق کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ عمرے کا جو ایک اضافی چیز ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے، لیکن یہ اسی طرح ہے جس طرح فرض عبادت کے ساتھ، فرض نماز کے ساتھ سنت نماز اور نفل نماز جو اس کمی کو پورا کرنے اور اس کے اندر حسن کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نفلی عبادت کا فرض ہو جانا، آپ کا عمرہ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے عمرے کا سفر شروع کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے، تو پھر احرام باندھنے کے بعد یہ عمرہ آپ پر فرض ہو گیا، اب آپ نے اس کو لازمی کرنا ہے، اور کسی وجہ سے اگر نہیں کر سکیں گے تو پھر اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ہجری میں جب حدیبیہ کا سفر شروع کیا ہے تو مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ جس کو آج کل شمسیہ کا نام انہوں نے دے رکھا ہے، اس جگہ پر کفار نے آپ کو روکا ہے کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، اور پھر وہ معاہدہ ہوا ہے کہ آپ ابھی اس سال چلے جائیں، اگلے سال واپس آئیں گے۔ مکہ سے کوئی مسلمان جائے گا آپ کے پاس تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، مدینہ سے کوئی مسلمان مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس کی جو ساری شقیں ہیں صلح حدیبیہ کی۔ تو آپ نے اگلے سال پھر 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کیا ہے۔ عمرے کی قضا جو ہے، جو آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، اب عمرہ نہیں کر سکے، اس احرام کو کھولنا پڑا ہے، تو اس کی قضا، اسی لیے کوئی آپ یہاں پہ 2 رکعت نفل شروع کر دیں، کسی وجہ سے توڑنی پڑ جائے، اب وہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کو مکمل کریں۔ تو نفل عبادت جب بھی شروع کر لی جائے تو وہ فرض ہو جائے گی اس کو مکمل کرنا۔ اور تیسری بات اللہ نے اس آیت میں یہ فرمائی، للہ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عبادت کو مکمل کرو۔ اور اس کے پس منظر میں 2 باتیں تھیں۔ پہلی بات، جو بیت اللہ کا طواف کیا جاتا تھا اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو بیت اللہ کے ارد گرد اور بیت اللہ کے اندر بتوں کا ایک کہہ لیجئے کہ وہ 360 کی ایک تعداد آتی ہے، بھرا پڑا تھا بیت اللہ بتوں سے۔ تو یہ دراصل بیت اللہ کا طواف نہیں ہوتا تھا، بیت اللہ تو ایک ذریعہ تھا، باقی طواف تو یہ اپنے ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا، اس کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے، نظریں مانتے، اور اس کے سامنے ڈھول ڈھمکے کرتے۔ اور حتیٰ کہ جو صفا تھا، صفا کی جو جگہ، صفا اور مروہ، اس پر بھی 2 دیویاں، عیساف اور نائلہ نام کی 2 دیویاں انہوں نے لگا رکھی تھی، وہاں بھی صحیح بھی اس کو بھی ناپاک کر دیا تھا۔ تو اب مسلمانوں نے جب حج یا عمرے کے لیے جانا تھا تو اللہ نے یہ بات کلیئر کی، اور یہ واقعہ تو ہوا ہے، حضرت عائشہ سے سوال بھی ہوا، یہ صفا اور مروہ پہ یہ جو 2 بت رکھے ہوئے ہیں تو کیا ہم ان کی صحیح کریں؟ پہلے تو ہم صحیح ان کے لیے کرتے تھے،
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جواب کی وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کے لیے عبادت ہے، اگرچہ بت تمہیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان بتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اس عبادت کو۔ اور دوسری چیز جو جس کے لیے اللہ نے یہ الفاظ نازل فرمائے کہ مشرکین عرب نے اس کو ایک تجارتی اور کاروباری میلہ بنا دیا تھا، کیونکہ پورے عرب سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے تھے اور امن کے دن ہوتے تھے، خوب تجارت ہوتی تھی اور میلے لگتے تھے، اور میلوں کے اندر ان کا جو کلچر تھا اس کا وہ خوب اظہار کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سی خرافات تھیں جو انہوں نے اس مقصد کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت کرو، اس کو حج کو کرو لیکن صرف اللہ کے لیے، کوئی بتوں کی پرستش کے لیے نہیں اور نہ ہی کسی کاروباری مقصد کے لیے۔ کاروباری مقصد ضمنی ہو سکتا ہے کہ آپ حج پر جائیں ساتھ کاروبار بھی کر لیں، لیکن اصل مقصد حج ہوگا، اصل مقصد کاروبار نہیں ہوگا۔ حج کے ساتھ کاروبار کی اجازت دی ہے اللہ نے، اور یہ بہت بڑی تجارت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ بیٹھے ہیں، کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ آتے ہیں، پوری دنیا کی منڈیوں کا مال وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہاں کا مال پوری دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ وہاں پہ لگا رہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حج اس کو اللہ کے لیے خاص کر دو، صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ، کسی خطرے کی وجہ سے تمہیں روک دیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا گیا حدیبیہ کے موقع پہ کہ آپ نہیں عمرہ کر سکتے، دشمن نے روک دیا۔ ایک صورت وہ ہے روکنے کی کہ دشمن روک دے، اور اس کی مثال صلح حدیبیہ۔ دوسری صورت بیماری ہے، آپ نے احرام باندھا لیکن اس کے بعد آپ کو ایسی بیماری لاحق ہوگی، آپ ایسے بیمار ہوئے کہ آپ سفر کے قابل نہیں رہے، آپ کو مجبوراً وہ احرام کھولنا پڑا، تو اس بیماری کی وجہ سے اگر سفر ممکن نہ رہے، اور دیگر امکانات بھی ہیں، کوئی حوادث ہوں، زمینی ہوں، آسمانی ہوں، جس کی وجہ سے آپ احرام باندھنے کے بعد حج پر جائیں، انتظامی مسائل بعض دفعہ ہو جاتے ہیں، انتظامی طور پر کچھ مشکلات ہو جائیں اور آپ کا سفر ممکن نہ رہے اور آپ کو احرام کھولنا پڑ جائے۔ اور اسی طرح ایک عورت جو اپنے مرد کے ساتھ حج پر جانے لگی تھی محرم کے ساتھ، اگر اس کا محرم جو ہے شوہر محرم ہے، اگر وہ اس وقت فوت ہو جائے احرام باندھنے کے بعد، تو پھر اب اس عورت کو اپنی عدت گزارنی ہے، اس لیے اپنے حج پر نہیں جائے گی، اپنی عدت کے لیے گھر اپنے واپس آئے گی، لیکن اس حج کی قضا بعد میں کرے گی۔ تو یہ کسی بھی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں روک دیا جائے، تم احرام باندھنے کے بعد اس سفر کو جاری نہ رکھ سکو، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی میسر ہو، اس تیسرا میسر سے ہے، جو چیز میسر ہو قربانی میں سے وہ کر لو۔ کیا چیز قربانی کے لیے میسر ہو؟ بکرا یا بکری، مینڈا، دمبا، یا بڑے جانوروں میں گائے ہو یا اونٹ ہو، جو بھی قربانی میسر ہو اس قربانی کو کر لو۔ اور اس کی آگے کنڈیشن اللہ نے یہ بتائی ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، حلق کہتے ہیں سر منڈوانے کو، اور تم اپنے سر کو نہ منڈواؤ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ، ہدی یعنی قربانی پہنچ جائے اپنی جگہ پر۔ اس کی ان چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت میں کر دوں۔ حلق اور قصر دو چیزیں ہیں۔ حلق کہتے ہیں منڈوانے کو، سر کے پورے بال صاف کروا لیں، اس طرح سے صاف کروا لیں، مکمل طور پر اس سر کو صاف کر دیں بالوں سے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 گنا اس کی فضیلت بیان فرمائی، 3 دفعہ اس کے لیے دعا فرمائی جو سر کے بالوں کو صاف کرتا ہے، پورے بالوں کو۔ اور دوسری چیز قصر ہے کہ آپ پورے بال صاف کرنے کی بجائے ان کو چھوٹا کر لیں، مکمل صفائی کی بجائے آپ بال جو ہیں وہ چھوٹے کر لیں، کاٹ لیں بالوں کو، لیکن اس کے اندر یہ لحاظ رکھیں کہ بس ایک سائڈ سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے یا بائیں سے نہیں، بلکہ پورے سر کے بال جو ہیں وہ چھوٹے کروائے جائیں۔ یعنی حیرت ہوتی ہے، لوگ یہاں سے اتنا سفر کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اپنے زلفوں کی فکر ہوتی ہے کہ میری زلفیں نہ خراب ہو جائیں۔ بھئی اگر اس چیز کی فکر تھی تو پھر جاتے وقت سوچنا تھا کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ تو یہ بہرحال حلق اور قصر دونوں کی اجازت ہے۔ اگر قصر کرنا ہے تو پراپر طریقے سے پورے سر کے بال جو ہیں وہ چھوٹے کروا لیے جائیں۔ خواتین جو ہے یہ اپنے بال ایک انگلی پر لپیٹ لیں، جو بھی مقدار اس کی انگلی پر لپٹتی ہے ان کے بالوں کی، اس کو وہ کاٹ لیں۔ اور یہ ایک علامتی چیز ہے، یہ ایک اظہار ہے کہ اب آپ کا احرام کی جو حالت تھی وہ ختم، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ پر پابندیاں تھیں، حلال چیزیں بھی بند کر دی تھی اللہ نے، اب ان پابندیوں کو اللہ ختم کر رہے ہیں۔ تو اس کی علامت کے لیے خواتین کو کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی مقدار اپنے بالوں کی، ایک لٹ بالوں کی لیں سائڈ سے، اور ایک انگلی پہ لپیٹ، یعنی 1 انچ کے برابر وہ بال بنتے ہیں، تو ان کو کاٹ لیں۔ قربانی کی جگہ پہ پہنچ جائیں تو پھر آپ اپنے بال کاٹیں گے، یعنی قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، قربان ہو جائے تو پھر آپ اپنے بال کاٹیں گے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں، اس کے اندر 2 اختلافات ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کی جگہ حدود حرم ہے،
حرم کی حدود میں قربانی پہنچ جائے، قربان ہو جائے، تو پھر آپ اپنے بال کٹوا سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، جس جگہ پر آپ کو روک دیا گیا ہے اس جگہ پر ہی آپ قربانی کریں گے۔ امام ابو حنیفہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ آیت کے اندر اللہ نے لکھا ہے کہ تم اپنے بال نہیں کٹوا سکتے جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پہ نہ پہنچ جائے، اس لیے قربانی کی جگہ حرم ہے، جب تک قربانی وہاں پہ نہیں پہنچے گی آپ بال نہیں کٹوائیں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے یہ رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کو حدیبیہ کے مقام پہ روکا گیا اور آپ نے اسی جگہ پر قربانی کی، لیکن اس کے اندر ایک لطیف پہلو یہ ہے کہ حضور کو جس جگہ روکا گیا وہ بالکل کنارہ ہے حرم کا، حدود حرم وہاں سے شروع ہوتی ہیں، حضور خود باہر تھے حرم سے، لیکن آپ کی قربانی جو ہے وہ حرم کے اندر ذبح ہوئی تھی، حدود حرم کے اندر جو ہے وہ ذبح ہوئی تھی۔ تو بہرحال ایک یہ، لیکن بعد میں متاخرین احناف نے بات کہی ہے کہ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو کہ قربانی حدود حرم میں کی جائے تو پھر آپ کسی اور جگہ قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ ظاہری بات ہے کہ ممکن نہیں ہو آج کل خاص طور پہ کہ آپ کسی آدمی کو یہاں سے روانہ کریں یا کوئی پیغام بھیجیں کہ میری قربانی وہاں پہ کی جائے، اور پھر وہ قربانی کرنے کے بعد آپ کو اطلاع کرے کہ آپ کی قربانی ہوگی ہے، پھر آپ اپنا حل کروائیں۔ تو خاص طور پہ ناروے میں جہاں پہ آپ قربانی جو ہے وہ یہاں پہ نہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں نہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایئرپورٹ پہ کوئی کسی کو مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تو آئیڈیل صورت تو یہی ہے پہلی والی جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، اگر یہ ممکن ہو تو، اگر نہیں ممکن تو کسی جگہ قربانی کا انتظام کرے، خود نہیں کسی کو کہلوا کے کہ بھئی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، میری طرف سے قربانی کر دو، تو جب قربانی ہو جائے اپنا حلق جو ہے وہ کرے، سر کے بال کٹوائے اور اس کے بعد احرام کھول لے۔ اگر وہ سفر پر نہیں جا سکا تو یہ اس کی صورت ہوگی۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من راسه، پس تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں، اذا کہتے ہیں تکلیف کو، اذیت تکلیف، اذا تکلیف ہو اس کے سر میں یا وہ بیمار ہو، یعنی سر کے بال کٹوانا یہ تب ہے جب قربانی اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، قربان ہو جائے۔ لیکن اگر کسی آدمی کے سر میں تکلیف ہے، اور اس کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہے، غالباً صحابی تھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں بے شمار جوئیں پڑ گئیں، تو ابھی وہ پہنچے نہیں ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بال صاف کروا لو، لیکن کیونکہ تم پہلے بال اپنے قربانی ہونے سے پہلے کروا رہے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں 3 چیزیں کرنی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک۔ اب اگر آپ نے قربانی کے پہنچنے سے پہلے اپنے بال جو ہے وہ کٹوا لیے ہیں تو اب آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، کسی بیماری کی وجہ سے کٹوانے پڑیں گے، ویسے نہیں اجازت، کسی بیماری کی وجہ سے کٹوائے ہیں تو پھر یا تو آپ روزے رکھیں یا صدقہ دیں یا قربانی کریں۔ اس کے جو روزے ہیں یہ 3 دن کے روزے حضور نے ان سے فرمایا کہ 3 دن کے روزے رکھ لو، اور جگہ متعین نہیں کی کہ یہیں پہ رکھو یا واپس جا کے رکھنا، وہ اختیار ہے۔ اور دوسری چیز صدقہ کہا کہ یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور تیسری چیز قربانی، اور قربانی جس جگہ پر بھی کی جائے یہ ہے اگر آپ نے اب یعنی ایک طرح سے اس آدمی پر 2 قربانیاں بن جائیں گی۔ اگر ایک آدمی سفر حج پہ جا رہا ہے اور کسی وجہ سے نہیں جا سکتا وہاں پہ، اس کا سفر رک گیا، اب اس سفر کے رک جانے کی وجہ سے اس کو احرام اتارنا پڑے گا، اور احرام اتارنے کے لیے اس کو قربانی کرنی پڑے گی، تو ایک قربانی یہ۔ اور اسی آدمی کو اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا کہ قربانی ہونے سے پہلے اس کو اپنے بال صاف کروانے پڑ گئے تو اس بال صاف کروانے کی قربانی جو ہے وہ اس کو الگ سے دینی پڑے گی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تمہیں امن نصیب ہو جائے، یہ ہے فرض، یعنی نفل عبادت فرض ہو جائے گی۔ جب آپ امن میں ہو جائیں گے تو پھر اب آپ کو دوبارہ لازم ہو جائے گی وہ نفل عبادت، اس کو پورا کرنا، جو آپ نے نفل شروع کیا تھا اب امن کی حالت میں اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرۃ، پس جو فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، جو آدمی عمرے کے ساتھ حج کا فائدہ اٹھائے تو اس کے لیے پھر قربانی کرنی ہے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، آخری نقطہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا درس ختم ہو جائے گا، کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، اور ایک ہے حج افراد۔ حج تمتع اور حج قران یہ دونوں ملتے جلتے ہیں، چھوٹا سا فرق ہے وہ آپ سمجھ لیں، اور حج افراد یعنی بیسیکلی 2 حج ہیں، ایک حج تمتع اور قران، یہ دونوں کو ملا لیں، اور ایک ہے حج قران، حج افراد یہ الگ ہے۔ حج تمتع اور قران یہ ہیں کہ آپ عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کریں، لیکن تمتع اور قران میں یہ فرق ہے کہ آپ تمتع کے اندر احرام کھول دیں گے عمرے کے بعد، اور پھر حج کے دنوں میں 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھیں گے،
اور قران کا مطلب ہوتا ہے ملایا ہوا، ملے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ کریں گے، یعنی آپ جب یہاں سے سفر شروع کریں، مثال کے طور پہ یکم ذی الحجہ کا یہاں سے آپ جائیں، تو افضل ترین طریقہ یہی ہے، بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم وہاں پہ عمرے کی نیت سے جائیں، عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد 8 ذی الحجہ کو ہم احرام کا لباس دوبارہ باندھیں حج کے لیے، تو وہ ہوگا تمتع۔ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں میں نے ایک ہی احرام کے ساتھ یہ حج بھی کرنا ہے عمرہ بھی کرنا ہے، تو وہ کرے گا حج قران، اور ان دونوں کو قربانی بھی دینی لازم ہوتی ہے۔ جو بھی آدمی حج تمتع کرے گا، حج قران کرے گا، وہ قربانی بھی دے گا۔ حج افراد یہ کہ آپ صرف حج کریں، صرف حج، عمرہ اس کے اندر نہیں ہوگا، اور یہ اللہ نے سہولت دی ہے پہلے 2 حجوں کی، حج تمتع اور قران کی، ان لوگوں کو جو حدود حرم سے دور سے آتے ہیں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے زندگی میں آپ ایک بار حج کے لیے جائیں اور عمرہ نہ کر سکیں تو انسان کو کسک ایک رہتی ہے کہ میں عمرہ کیوں نہیں کر سکا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھاؤ، تو اجازت دی کہ حج کے ساتھ، لیکن جو حدود حرم کے قریب رہتے ہیں، حرم کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو اللہ نے یہ اجازت نہیں دی، آگے اس کا ذکر آئے گا ابھی، وہ پھر صرف حج افراد ہی کریں گے اور ان پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ وہ صرف 8 ذی الحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، طواف قدوم کریں گے، اس کے بعد آپ نکل جائیں گے مینا کی طرف عرفات، اور پھر واپس جو پورا معاملہ ہے حج کا وہ مکمل کریں گے۔ تو ہم بیسیکلی جو یہاں سے جاتے ہیں ہم حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ پہلے ہم جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے اپنا احرام اتار دیں گے، 2 3 4 5 دن جتنے بھی بیچ میں ہوں گے ان دنوں میں ہم عام لباس کے اندر وہاں پہ رہیں گے۔ پھر دوبارہ 8 ذی الحجہ کو جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں ہم دوبارہ احرام پہنیں گے اور حج مکمل کر کے اس احرام کو اتاریں گے۔ تو یہ ہے تمتع، اور اس کی قربانی بھی دینا لازم ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میسر ہو اس کو آپ دیں۔ قربانی کا ذکر پہلے بھی آیا ہے، بکری کی صورت میں ہو، میڈے کی صورت میں ہو، گائے میں حصہ ڈالیں، اونٹ میں حصہ ڈالیں، کوئی بھی صورت آپ اس کی کر لیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس جو شخص قربانی نہ کر سکے، اس کے پاس پیسے نہ ہوں قربانی کے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو وہ روزے رکھے گا 3 ایام، 3 دن حج کے دنوں میں، حج کے دنوں میں 3 دن وہ روزہ رکھے، وَسَبْعَةٍ، اور 7 دن إِذَا رَجَعْتُمْ، جب تم گھروں کو واپس آ جاؤ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ مکمل 10 دن ہے۔ 10 دن اس نے روزہ رکھنا ہے جو قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کرنے والا۔ افراد والے پہ تو قربانی ہے ہی نہیں، جس نے صرف حج کرنا ہے۔ جس نے حج اور عمرہ اکٹھا کرنا ہے، چاہے ایک احرام کے ساتھ یا 2 احراموں کے ساتھ، اس کو شکرانے کے طور پر یہ کہا، جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو شکرانے کے طور پر ہم صدقہ فطر دیتے ہیں۔ تو جو آدمی حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کرے، 2 چیزیں ایک ہی سفر میں حاصل کرے، تو اس کو پھر شکرانے کے طور پر قربانی دینی ہے، اور اگر کوئی قربانی نہ دے سکے تو 3 دن حج کے وہاں پہ روزہ رکھے، اور پھر 7 دن جب وہ واپس آ جائے تو اس کے لیے۔ ذالک، یہ ترتیب، لمن، اس شخص کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، اس کے گھر والے نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے حاضرین میں سے، یعنی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے، اس کے قریب، اس کو اجازت ہے اس چیز کی۔ جو حاضرین مسجد حرام ہوگا، اس کے قریب رہنے والا ہوگا، اس کو یہ ترتیب نہیں بلکہ اس کو حج افراد کرنا پڑے گا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ رب العزت بہت سخت سزا دینے والا ہے اگر ان حدود سے تجاوز کرو گے۔ اگر حج نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور حج کرو گے لیکن حج کے اندر بتوں کی پرستش ہوگی، اپنے نفس کو بڑا دکھانے کے لیے، میں بڑا حاجی ہوں، ہر سال حج پہ جاتا ہوں، اگر یہ پہلو آئے گا اللہ کی پکڑ کے اندر آ جاؤ گے۔ کسی بھی قسم کا ریا جو ہے اس کے اندر شامل ہو گیا تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور ریا کو بھی ایک حدیث کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کہا ہے۔ یہ شرک مخفی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن حضور نے فرمایا یہ بھی شرک ہے کہ آپ انسان اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے ریا کرے، تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو بہرحال حج کرتے ہوئے کوئی بھی غلط کام کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے، اللہ بہت سخت نگرانی کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کی ان آیات کو سمجھنے، اور اگر اللہ توفیق دے تو حج کو مکمل آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔